بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ آخر کار ستارہ کو بھائی جی کے فارم ہاؤس سے بھاگنے کا موقع مل ہی جاتا ہے، کیونکہ بھائی جی اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں اپنے تمام بندوں کو لے کے فارم ہاؤس سے باہر ہوتے ہیں، جبکہ جانی کو تو یہی پتا ہے کہ ستارہ نے آج بھی کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے جانا تھا، تبھی وہ ستارہ کی طرف زیادہ غور ہی نہیں کرتا، جبکہ ستارہ کو بھی پتا ہے کہ ایسا موقع اسے روز روز نہیں ملے گا۔ اگر وہ آج ہمت نہیں دکھائے گی تو ساری زندگی اس دلدل میں پھنسی رہ جائے گی۔ تبھی اپنا سوٹ کیس تیار کرتی ہے، کچھ زیورات اور پیسے اٹھاتی ہے اور بڑی چالاکی سے فارم ہاؤس سے نکل بھاگتی ہے۔ اتفاق سے اسے راستے میں ایک کنوینس بھی مل جاتی ہے جو اسے ریلوے اسٹیشن تک ڈراپ کر دیتی ہے، لیکن جب بھائی جی اپنے بندوں کے ساتھ واپس آتا ہے اور ستارہ کہیں نظر نہیں آتی، جس فنکشن پہ ستارہ کو آج بھیجنا تھا وہاں سے بھی کال آ جاتی ہے کہ تمہاری لڑکی آخر ابھی تک پہنچی کیوں نہیں، تو بھائی جی کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ چڑیا پنجرا کھول کے نکل چکی ہے۔ تبھی وہ گاڑیاں دوڑا دیتا ہے ستارہ کی تلاش میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ستارہ تک پہنچ جاتے ہیں یا ستارہ اس سے پہلے ہی ریل گاڑی میں بیٹھ کے ان کی پہنچ سے کہیں بہت دور چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلم، جو زبیر کا سٹور کہیں آگے بیچنا چاہتا تھا، جب دیکھتا ہے کہ زبیر کا سٹور تو بہت لوگ خریدنے کو تیار ہیں، تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں یہ چلتا ہوا سٹور کہیں اور بیچوں، کیوں نہ میں ہی یہ کاروبار سنبھال لوں۔ اب بس کسی طرح سے سٹور کے کاغذات نکلوانے ہیں، جس کے بعد اسلم یہ سٹور اپنے نام کروانے والا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ سدرا سے بہتر بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے سگے بھائی سے زیادہ اس اسلم کی سگی بنی ہوئی ہے۔ تو اسلم سوچتا ہے کہ اب میرے پاس جتنا پیسہ ہے سٹور میں مال ڈلوا لینا چاہیے، کیونکہ بالآخر یہ سٹور اب میرا ہونے والا ہے، اور اسلم کو پورا یقین ہے کہ یہ زبیر تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پہلے یہ سٹور اپنے نام کرواتا ہوں، پھر سدرا اور اماں کو اپنی باتوں میں لے کے ان کا گھر بھی کسی طرح سے اپنے نام کروا لوں گا۔ اس لیے اسلم گھر جاتا ہے اور سدرا سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو جتنی سیونگ تھی میں نے تو سب سٹور میں مال ڈلوانے پہ لگا دیں، اب تو میرے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ پھر ہم شادی کیسے کریں گے، جبکہ میں تو چاہتی ہوں کہ ہماری شادی خوب دھوم دھام سے ہو۔ تو اسلم کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ نہ صرف ہماری شادی دھوم دھام سے ہو سکتی ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی ہم دونوں بہت خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی محنت کرنا ہوگی، اور بھائی محنت کا پھل بھی تو بالآخر تمہیں ہی ملنا ہے۔ تو سدرا اس وقت اسلم کی محبت میں اس حد تک انوالو ہو چکی ہے کہ وہ اس کی خاطر کچھ بھی سیاہ اور سفید کرنے کو تیار ہے۔ تو اسلم سدرا کے ذمے لگاتا ہے کہ کسی طرح سے دکان اور گھر کے کاغذات ڈھونڈ کے میرے حوالے کرو، اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس بات کی خبر تم نے اماں کو بھی نہیں ہونے دینی۔ اب سدرا کو بہت بعد میں جا کے پتا چلے گا کہ اسلم پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کا اس نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن افسوس کہ جب اسے اپنی ان تمام غلطیوں کا احساس ہوگا تب اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ دوسری طرف وزیر زبیر کو آ کے بتاتا ہے کہ زبیر بھائی پلیز جلدی کچھ کریں، اسلم جو کچھ کرتا پھر رہا ہے مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ابھی تو میں اس کے پاس اتنا مہنگا موبائل دیکھ کے ہی پریشان تھا کہ آخر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، اور اب دکان میں بھی پتہ نہیں کہاں سے اس نے مال ڈلوایا ہے، لیکن آپ سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کیا، اور دکان میں اب اپنی من مرضی کرنے لگا ہے جیسے یہ دکان اسی کی ہو۔ مجھے تو اس کی نیت میں کوئی فتور نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ جلد سے جلد اپنا بہتر علاج کروائیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے سٹور پہ اب خود آ کے بیٹھنا شروع کریں، ورنہ یہ اسلم آپ کو لوٹ کے کھا جائے گا۔ دوسری طرف زینت کو زبیر کی یاد آتی ہے، اور خاص طور پہ جب سے اس نے دیکھا ہے کہ زبیر سٹک کے سہارے چل رہا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے نہ تو وہ ٹھیک سے چل پا رہا ہے نہ ہی ٹھیک سے دیکھ پا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ زینت تو زبیر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اس کا دل بے چین ہوتا ہے، تو زبیر سے ملنے کے لیے اس کے گھر تک تو پہنچتی ہے، لیکن گیٹ پر ہی اسے سب یاد آ جاتا ہے کہ اس گھر کے افراد نے کس طرح زینت اور اس کی بچیوں پر ظلم ڈھائے ہیں، اور پھر کیسے زبیر نے اس کی کردار کشی کر کے دھکے مار کے گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ زینت کے تو ماں باپ بھی زندہ نہیں، وہ بچیوں کو لے کے کہاں جائے گی، تو وہیں گیٹ پہ کھڑے کھڑے ہی زبیر سے ملنے کا پلان کینسل کر دیتی ہے۔
لیکن اتفاق سے شجاع جو پیچھے ہی گاڑی پہ آ رہا تھا دیکھ لیتا ہے کہ زینت مومانی گیٹ تک تو آئی ہیں لیکن اندر نہیں گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ شجاع کو بھی یہ تو پتہ ہی ہے کہ زینت مامی کے ساتھ اس گھر میں کتنی ناانصافی ہوئی ہے۔ بہرحال چونکہ زبیر شجاع سے بار بار منت کر چکا ہے کہ کسی طرح سے زینت کا پتہ لگاؤ اور مجھے وہاں لے جاؤ، میں اس سے اور بچیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو شجاع زینت کی گاڑی کو فالو کرتا ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ شجاع کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر زینت مامی کے ہاتھ میں ایسا کون سا قارون کا خزانہ لگ گیا ہے۔ پہلے ہی وہ زینت کو اتنی بڑی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ کر حیران پریشان تھا، اور اب جب وہ گاڑی اتنے بڑے بنگلے میں داخل ہوتی ہے تو شجاع ہکا بکا رہ جاتا ہے اور خود زینت بھی پہچانی نہیں جا رہی۔